بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ بندر کے ہاتھ میں بندوق۔ جب بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، وہ گولیاں چلا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندر ہے ہمارے اس معاشرے میں، بس اس نے کتاب کوئی اٹھا لی، یہ نہیں دیکھا، پوری تحقیق نہیں کی اور فتوے جھاڑنے شروع کر دیے کہ جی اس عبارت پر کفر کا فتویٰ ہے، اس عبارت پر کفر کا فتویٰ ہے، اور وہی عبارت صحابی بتا رہا ہے، پھر وہی عبارت ایک تابعی بتا رہا ہے، وہی عبارت ایک مفسر ایک محدث بتا رہا ہے، تو پھر اس لحاظ سے وہ بھی کافر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا بندر کون ہے، ذرا دیکھیے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کی جس عبارت کے اوپر ہم نے گرفت کی ہے مسئلہ 71B میں یا ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شمالی ہوا کو چلنے کا کہ کافروں کے اوپر چلے غزوہ خندق کے موقع پر، تو اس نے آگے سے انکار کر دیا۔ ہمارے نزدیک یہ جو کلمہ ہے یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی صرف جن اور انسان کر سکتے ہیں، باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، نہ فرشتہ، نہ کوئی سورج چاند ستارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہو۔ تو یہ سر اس حوالے سے ہے، یہ شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا اور انکار کیا، یہ انکار پاسبل نہیں ہے، یہ عبارت کفریہ ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس عبارت پر کفر کا فتویٰ ہے۔ کفر یہ عبارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے، اور اصل حقیقت اس نے نہیں پڑھی، اور نہ ہی یہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے۔ یہ کہ انٹرویو ہے، ان سے پوچھا گیا، وہ بتاتے گئے، بعض والوں نے لکھا، اور جب لکھتے ہیں لکھنے والے اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیجی ان کافروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، آیت نمبر 9۔ اور احادیث میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، باد صبا گئی اور اس نے جا کے کافروں کو نیست و نابود کیا۔ اللہ نے باد صبا کو حکم دیا اور اس نے جا کے باد شمال کو کہا کہ چلے ان کو نیست و نابود کرتے، تو باد شمال نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا۔ یہ واقعہ جس پر یہ کفر کا فتویٰ لگا رہے، اصل بات یہ ہے۔ اور اب میں آپ کو 36 کتابوں کے حوالے دوں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے یہ واقعہ نہیں لکھا، 36 کتابوں میں موجود ہے۔ امام ترمذی ہے، امام حیثمی ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوکانی ہے، ابن کثیر ہے، اس کے علاوہ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اگر یہ فتویٰ مولانا احمد رضا خان کی عبارت پر لگتا ہے تو پھر تمام عبارات پر لگے گا، تمام مصنفین، تمام مفسرین، تمام محدثین، تابعی، صحابی، سب پر یہ فتویٰ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس نے کسی کو کافر کہا وہ کافر نہیں ہے، تو کفر اس پر لوٹ آئے گا۔ تو کیا آپ کے نزدیک صحابی کافر ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کیا اکرمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کافر ہوں گے؟ کیا امام جلال الدین سیوطی، ابن کثیر، امام حیثمی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے کافر ہوں گے، یا یہ کافر بنے گا؟ کیونکہ اگر یہ 36 مصنفین کافر نہیں ہیں تو یہ کفر کا فتویٰ اس پر آئے گا، یا یہ خود مانے کہ یہ 36 کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے وہ حوالے آپ دیکھیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکتبہ شاملہ ہے، اور یہ واقعہ 36 کتابوں میں موجود ہے۔ النتائج نیچے آپ دیکھیں گے 36 نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے یہ 36 کتابوں میں موجود ہے۔ اگر یہ فتویٰ اس عبارت کے لحاظ سے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر لگتا ہے تو ان 36 مصنفین پر بھی لگے گا۔ سب سے پہلے تفسیر طبری، امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 412 میں۔ نمبر 2 حوالہ تفسیر طبری، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 25۔ نمبر 3 حوالہ تفسیر ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، 17601 نمبر پر لکھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب احزاب کی رات آئی تو باد صبا باد شمال کی طرف گئی، اور اس نے کہا چلیں اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو اس نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر غضب فرمایا اور اسے بانجھ بنا دیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 3117۔ اگر یہ فتویٰ اعلیٰ پر لگتا ہے، ان کی عبارت پر لگتا ہے، تو یہ امام ابن ابی حاتم پر بھی لگتا ہے۔ حوالہ نمبر 4 تفسیر سالبی، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حوالہ نمبر 5 تفسیر بغوی، امام بغوی، ان کی بھی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
611 پہ لکھا ہے اس حوالے کو. آگے تفسیر بغوی میں بھی موجود ہے. آگے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321 میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے. حوالہ نمبر 7 تفسیر خازن، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 8 تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. حوالہ نمبر 9 تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344. حوالہ نمبر 10 اللباب فی علوم الکتاب، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. حوالہ نمبر 11 الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ اس ہوا نے انکار کیا، اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور اسے بانجھ بنا دیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی واقعے کو لکھتے ہیں. اگر امام جلال الدین سیوطی اس عبارت کی وجہ سے کافر نہیں ہے تو اعلی حضرت بھی کافر نہیں ہے. آگے حوالہ نمبر 12 اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور آگے فتح القدیر للشوکانی، اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں شوکانی، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے. یہ ان کی کتاب ہے شوکانی صاحب کی، فتح القدیر. محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکانی الیمنی، المتوفا 1250 ہجری. فتح القدیر یہ تفسیر ہے ان کی. انہوں نے بھی کہا فغاضب اللہ علیہ، جب باد شمال نے انکار کیا تو اللہ نے اس پر غضب کیا. وجعل عقیمہ، اللہ نے اس کو بانجھ بنا دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ باد صبا شمال کی طرف آئی اور اس نے کہا چلیں اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے غضب فرمایا اور اسے بانجھ بنا دیا. یہ دیکھیں جی. آگے حوالہ نمبر 14 اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. آگے حوالہ نمبر 15 مسند بزار، امام بزار نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سبا آئی شمال کے پاس اور کہا چلیں ہم اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو اس نے انکار کیا. اور یہ صحیح حدیث ہے جس کو آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام حاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اس کے رجال صحیح ہے. حوالہ نمبر 16 اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 17 اس میں بھی واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 18 اس میں بھی واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 19 اس میں بھی واقعہ موجود ہے، کتاب آپ کے سامنے. حوالہ نمبر 20 اس میں بھی واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 21 کشف الاستار، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 22 مجموع الزوائد، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور حدیث نمبر 9936 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتت السبع شمال، بعد سبا شمال کے پاس آئی احزاب کی رات. اس نے کہا چلیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. شمال نے کہا ان الحرۃ لا تستری باللیل، ہوائیں جو ہے رات کو نہیں چلتی، گرم ہوائیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھیجا باد صبا کو کہ تم بھی جاؤ، اور شمال کو کہا وہ بھی جائے، تو اس نے انکار کر دیا. امام حسمی کہتے ہیں ورجال رجال الصحیح، اس حدیث کے رجال رجال صحیح ہیں. یہ واقعہ مختصر یہاں بیان کیا گیا جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا. اگر اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو بتائیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگے گا. عبارت وہی ہے، حدیث بھی صحیح ہے. آگے جی حوالہ نمبر 23 مجموع زوائد، حدیث نمبر 10158 وہی واقعہ. حوالہ نمبر ہے جی 24 وہی واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 25 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل الکبیر للترمذی. امام ترمذی بھی اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اس باد شمال نے انکار کیا. اگر اعلی حضرت کی عبارت پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو وہی عبارت امام ترمذی نے بھی لکھی ہے، تو کیا امام ترمذی کو بھی وہ کافر کہے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی جہالت. آگے دیکھیں ذخیرۃ الحفاظ، اس میں بھی واقعہ موجود ہے. آگے الاحکام الکبریٰ، اس میں بھی واقعہ موجود ہے. الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی واقعہ موجود ہے. آگے اگلی کتاب ہے سیرت کی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے اس پر غضب فرمایا اور اسے بانجھ بنا دیا. حوالہ نمبر 30 اس میں بھی یہ سیرت کی کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے یہ حوالہ. آگے بھی اگلی کتاب ہے سیرت کی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. آگے البدایہ والنہایہ،
امام ابن کثیر کی اس میں بھی واقعہ موجود ہے. آگے الکامل فی ضعفاء الرجال اس میں بھی واقعہ موجود ہے. حوالہ نمبر 34 عیون الاخبار اس میں بھی واقعہ موجود ہے. اور اسی طرح حوالہ نمبر 35 اور اسی طرح حوالہ نمبر 36 کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے. مصنفین نے لکھا ہے، بعض نے تفصیل سے لکھا ہے، بعض نے جو ہے وہ مختصر لکھا ہے. بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. تو اگر اعلیٰ حضرت کی عبارت پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو ان 36 مصنفین پر بھی وہی کفر لوٹے گا، وہی فتویٰ لگے گا الامان والحفیظ. یا تو مرزا جہل میں ان 36 مصنفین جس میں تابعی بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی، سیرت نگار بھی ہیں، یہاں تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان 36 پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. اس لحاظ سے کہ اعلیٰ پر جو فتویٰ لگے گا ظاہر ان سب نے لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کتنی جہالت ہے. اصل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باد صبا کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور باد شمال کو بھی ساتھ لے کے جاؤ اور کفار کو نیست و نابود کرو. تو ڈائریکٹلی باد شمال کو حکم نہیں ہوا، باد صبا نے جا کے اسے کہا ہے تو اس نے انکار کر دیا. اور یہی آلات کی عبارت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمانا چاہی تو باد شمال کو بھی حکم ہوا. اب ظاہر کس کے ذریعے حکم ہوا؟ باد صبا کے حدیث کو آپ ملائیں تو اگر اعلیٰ حضرت پر یہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تو ان 36 مصنفین پر بھی نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ آئے گا. آپ خود فیصلہ کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اگر وہ مسلمان کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا. فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ 36 مصنفین جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے جس میں صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، سارے کافر ہوں گے، یا پھر یہ کفر مرزا جہلمی کی طرف لوٹے گا.